بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد المصطفیٰ آواز الصلاۃ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب ترین گھڑی میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ آخری دو دعائیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ہر وہ بندہ کوشش کر کے آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب کرے۔ آخری دعا میں معلوم واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک ترین دور میں ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کی خاطر اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اگر طبیعتوں پہ بار محسوس نہ کریں تو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے صلوات خندہ پیشانی سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے لوگ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، خدا عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کر دیں۔ توجہ ہے، بات چھوڑ بھی جا سکے۔ سامعین گرامی، ارادہ پڑھنا تو کچھ اور تھا، لیکن میری زندگی کی بڑی عزیز اور حسین ترین ہستی کی جانب سے مجھے بڑا محبت بھرا حکم کیا گیا کہ وہ حال سنائے جائیں جو اس بار نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے محسوس کیے گئے۔ سن ہوتا ہے، بات کو شروع کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کربلا کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، کربلا پہلے سنیے، کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہیں۔ اس محلے کی بھی توجہ ہے نا، بات چھوڑ دی جاتی، پیچھے والوں کی بھی توجہ ہے نا، اگر محسوس نہ کریں، اگر طبیعتیں تازہ ہیں تو مل کے نعرہ حیدری۔ بات شروع کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، آپ کا مزاج دیکھتے ہیں،
اور پھر جدھر جدھر اب گھر رہے اپنا مولا کی قسم کو داد لینے کے لیے یا یہاں پر کوئی ٹارگٹ سمجھ کے میں نہیں آیا, میں حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں. کبھی کبھی سال میں آپ لوگوں کی زیارتوں کا موقع ملتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ بات ایسی کی جائے کہ کم از کم پڑھنے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی جوان اچھی یادوں کے ساتھ ہمیں یاد تو کرے, اچھے خیالات کے ساتھ اسے ہمارا خیال تو آئے. پہلا جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کا وزن کریں گے اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ مجھے کتنا اور کیا پڑھنا. سامعین گرامی, جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات کریں. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے. اس کی کم کر دیں, ساؤنڈ والے بھائی اگر ساؤنڈ اس کی کو بند کر دیں مہربانی. جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں میرے بھائیوں, فرنٹ والا مسئلہ, فرنٹ پہ بیٹھنا آسان ہے لیکن فرنٹ کی رسپانسبلٹی سنبھالنا بڑا مشکل ہے. تو مہربانی کیجئے گا, اس جگہ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسے پورا کیجئے. جملہ علی عباس عسکری دوبارہ کہتا ہے تاکہ جو پیچھے رہ گئے وہ ساتھ ملیں. میں دوسری بار بات کروں, کوئی ضد نہیں ہے کہ میری گل کرن تو بعد تسی داد ہی دیونی ہے. میری گل کرن تو بعد جے تسی مسکرا بھی گئے تو میں سمجھ سا میری گل تھوڑے تک پہنچ گئی ہے, لیکن کم از کم مسکرا تو سکتے ہو. جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اس زمین کو کہتے ہیں کعبہ, اور جہاں زائرین حسین کے دل سجدہ کریں اسے کہتے ہیں کربلا. سرگودا شہر ہے, اچھے خاصے پڑھے لکھے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں پنڈ دیہات میں بات کر بھی نہیں رہا کہ میری بات کسی اور خیال کی نظر ہو جائے. میں ممبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, ایک بندہ بولے, ایک میری مرضی کا بولے, سخی حسین کی قسم ہے میرے سفر کا ملک پہ گیا, کوئی تو ایک بندہ ہوگا نا جو اس بات کی مجھے قیمت دے. جملہ علی عباس عسکری کا نہیں ہے. اب ہم بیچاروں کی کیا حیثیت, یا ہماری کیا بساط, یا ہماری کیا ویلیو. یہ تو کریم حسین بادشاہ کا کرم جس نے ہم غریبوں کا نام بھی ان زائرین کی فہرست میں رکھا جس فہرست نے نجف سے کربلا پیدل سفر کرنا تھا. اب میں کیا بتاؤں کہ وہ مقامات کیا ہیں. علی عباس عسکری کا جملہ نہیں, میرے سر پہ قرآن رکھیے, لفظ بول رہا ہوں علامہ علی مبید ابتہی کا. میرا ممبر حسین کے اوپر ہاتھ ہے. میں جتنی دیر کربلا میں رہا ہوں, میں نے نجف سے کربلا تک کتنی مجالس پڑھی ہیں زائرین حسین کے حکم پر, اس موقع پہ, اس پول پہ, اس ہوٹل میں جہاں چار علی والے بیٹھ کے کسی نے حکم کیا وہیں کربلا محلہ میں مجلس شروع کر دی. یہ جملے میں نے وہاں بھی نہیں کہے. با خدا میں بین الحرمین میں اپنے آپ کو دہراتا بھی رہا ہوں, سناتا بھی رہا ہوں, روزہ ابوالفضل عباس کو دیکھتا بھی رہا ہوں, روزہ سید الشہداء کو دیکھتا بھی رہا ہوں, اور میں کتنا لطف لیتا رہا ہوں مجھے نہیں یاد. جملے پاکستان آنے کے بعد پہلی کراچی انچولی کی شبیداری میں گئے تھے, اس کا خمار میرے اندر قائم ہے. بندہ سرگودا کے اس اجتماع میں پڑھا لکھا جوان کوئی ایسا نہ ہو جو پڑھنے والوں سننے والوں کو اپنی چپ کے بعد اکٹھا ہی بے مزہ کر دے. نہیں, علی عباس عسکری کہہ رہا, علامہ علی مبید ابتہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, یار سمجھ نہیں آتی, دماغ سوچ سوچ کے بند ہو گیا. یہ اتفاق ہے کہ حسن اتفاق, بھئی جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ ہی کربلا روضہ حسین اور عباس کے درمیان. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات میں بلند ہو رہے ہیں. یہ جوانیاں بیداد رہے جو ذکر حسین میں, جوانیاں مانو میرا بھی جو پیچھے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. بہت شکریہ حضور, بہت شکریہ میرے محترم, بہت شکریہ. جتنا فاصلہ, میرے بھائی موبائل چھوڑیے گا, جتنا فاصلہ, میں نے کہا اس جگہ کی ذمہ داری بہت قیمتی ہوتی ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے. جتنا فاصلہ وہاں حج کے موقع پر صفا و مروہ کے درمیان ہے, میرے محترم آپ کا چہرہ مجھے یاد آ گیا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں, آپ کی منقبت اختر ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. ٹھیک اتنا فاصلہ, کیا خوبصورت آواز اور لہجہ میرے مولا نے آپ کو دیا. ٹھیک اتنا جتنا صفا و مروہ کے درمیان فاصلہ ہے, ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا میں روضہ حسین اور روضہ عباس کے درمیان. اب یہاں تک بات کی ہے علامہ سید علی مبید ابتہی نے. اب اس کے آگے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیر آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ. اگر علامہ علی مبید یہ نہ لکھتے کہ یہ اتفاق ہے کہ حسن اتفاق, شاید یہ بات میں نہ کرتا اور آپ لوگوں تک نہ پہنچتی. اب انہوں نے لکھا کہ اس اتفاق کہوں کہ حسن اتفاق,
جتنا فاصلہ وہاں تھا اتنا فاصلہ یہاں ہو گیا. میں علامہ کی روح سے عباس علی اگر خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میں ذات کے پیچھے نہیں مر رہا, مجھے